السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، حاضرات، ناظرین و ناظرات، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت غور کے ساتھ میرے اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ ہر ایک کی جو بھی مشکلات ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان مشکلات کو حل فرمائیں، آسان فرمائیں۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے دل میں آمین کہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں، ساری مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو بریک سے پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا درد کے لیے اس صحابی کا واقعہ سنا رہا تھا جنہوں نے اپنے اس درد کی جگہ پر، ٹوٹے ہوئے پیر کی جگہ پر ہاتھ رکھا، اور سورہ توبہ کی آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 بار پڑھ کر دم کیا۔ اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، نارمل ہو گئے اور جا کر قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا ہے، غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پڑھی تھی، وہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، یاد رہ جائیں۔ آپ لوگ اس دعاؤں کو یوٹیوب اقرا ٹی وی پر سن سکتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ آج کا پروگرام انشاءاللہ بعد میں رکھا جائے گا، آپ سن سکتے ہیں، آپ خود ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، یا اس طریقے سے آپ لائیو بھی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ لکھ بھی سکتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ ایک اور کال لے لیتے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، میرا ایک کوشچن ہے آپ سے۔ جی میں کافی عرصے سے، کافی سالوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کو میں ڈیسائیڈ کر سکوں قرآن کے دیکھنے کے بغیر۔ میری کتنے سالوں سے یہ کوشش ہے مفتی صاحب، اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں کہ میں جو ہے جیسے میرا دل کرتا ہے کہ جب میں عشاء کی نماز جمعرات کو پڑھ کے آتا ہوں تو میری روٹین یہ ہے کہ میں سورہ الکاف جو ہے انشاءاللہ وہ سن کے سوؤں، پھر فجر کے وقت پھر میں سورہ یاسین، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک جو ہے میں جمعے کے روز یہ کم سے کم ڈیسائیڈ کروں۔ میں کوشش کرتا ہوں اور میں کرتا بھی ہوں، کافی سالوں سے یہ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں صرف قرآن پاک کی آیتیں جو یہ صورت ہیں یہ بگننگ میں، یعنی کہ میں تھوڑی سی ریسائٹ کر سکتا ہوں۔ میں کتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں۔ اگر صورت جیسے یاسین جو ہے وہ تو تھوڑی سی لمبی ہے، جیسے سورہ مزمل ہے یا سورہ رحمان ہے، میں آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا سسٹم اپلائی کروں، یا اس میں کیا اللہ پاک کی جزا ہے، رضامندی ہے کہ میرا دل بہت کرتا ہے، میرا شوق بہت ہے کہ میں قرآن کو کھولنے کے بغیر جو ہے نا کہ صورت قرآن پاک کی جو بھی صورت ہو میں کھل کے پڑھ سکوں، لیکن میں بڑی کوشش کی کتنے سالوں سے مفتی صاحب، یعنی آپ بائی ہارٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ بائی ہارٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو آپ سنیے کہ ویسے اس کے 3 عمل ہے جو عام طور پر حکیم کے بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، اور انشاءاللہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ بادام کا جو تیل ہوتا ہے یعنی آلمنڈ آئل جو ہے، اس میں اللہ کا ایک نام ہے یا قوی، بہت بڑے علماء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آلمنڈ آئل میں یا قوی، جو بھی جس کا بھی حافظہ کمزور ہو تجربہ کر کے دیکھیں، یا قوی اللہ کا نام ہے، اس کو 111 بار اس میں دم کر لیں، یعنی بادام کے تیل میں، اور اس کو یہ دماغ کے اوپرلے حصے میں، جہاں عام طور پر ہماری یاد سکتی ہوتی ہے، مڈل آف دا ہیڈ میں، درمیانی جگہ میں، اس کو روزانہ پابندی سے آپ 10 منٹ کے لیے مساج کریں آلمنڈ آئل کو، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر فرض نماز کے بعد
بہت بڑے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بتایا ہوا عمل ہے کہ اپنے پیشانی پر 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام یا قویو یا قویو یا قویو پڑھیں، پھر اپنی ہتھیلی پر دم کر کے اپنی پیشانی پر پھیر دیں۔ نمبر 3، آپ روزانہ چاہے ہفتے میں ایک ہی آیت ہو، آگے جہاں تک یاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی آیت کو آپ 15 بار، 20 بار، 25 بار، 40 بار اس کو ریپیٹ کریں، ایک ہی آیت کو۔ دیکھو ایک ضرور میری بات سنیے کہ اگر یاد کرتے 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 آپ کی زندگی گزر جائے، ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ قرآن مجھے یاد ہو جائے، لیکن چونکہ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، لیکن آپ یاد کرتے رہے، اس آیت کو یاد کر لیں تو پھر دوسری آیت پکڑیں، پھر تیسری آیت۔ اگر اس حالت میں انسان کی موت بھی آ جائے تو قیامت کے دن اس کو حافظ قرآن کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا ان کی صف میں، چونکہ وہ آپ نے یاد کرنے کے لیے محنت کی ہے لیکن پورا نہیں کر سکے ہیں، چاہے ایک ہی صورت لے لی آپ نے، تو یہ 3 کام آپ کو ضرور کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن دیکھو گے آہستہ 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 ایک ایک آیت کو پکڑنا ہے، سارا نہیں پڑھنا ہے، ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کرے، انشاءاللہ بار بار کرنے سے یقیناً دماغ کے اندر وہ آیت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، میں دعا بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دعا کریں مفتی صاحب، اللہ اللہ آسانی پاک فرمائے مجھے نصیب کریں۔ اور یہ جو آپ نے آمنڈ آئل جو بولا ہے، جی اس کے اوپر یہ جو اللہ کا نام لے کے اس کے اوپر پھونک مار کے تو سر کے اوپر درمیانے حصے میں آپ نے بتایا کہ بھی 100 مرتبہ برین کے اوپر، جی دماغ کے اوپر، جی روزانہ روزانہ کرنا ہے، کم سے کم 40 دن کا یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ امید ہے جن کو بتایا الحمدللہ ان کا حافظہ، جو ایک آیت یاد نہیں کر سکتے تھے وہ ایک ایک پیج یاد کرنے لگے، ایک ایک رکوع یاد کرنے لگے انشاءاللہ۔ آپ مفتی صاحب میری لیے دعا کے لیے، اللہ عافیت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی محبت، جی قرآن کی محبت عطا فرمائے اور یاد کرنا اللہ آسان فرمائے انشاءاللہ۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 اچھا، مجھے آپ کا نمبر چاہیے، مجھے بہت گھر میں کافی پریشانی ہے۔ انشاءاللہ آپ اسٹوڈیو کے بعد وہاں اسٹوڈیو سے لے لیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ غالباً آپ ٹی وی کے بالکل قریب، آواز نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، میں آپ کے بہت پروگرام دیکھتی ہوں، اللہ آپ کو اتنی لمبی زندگی دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ میرے سے انتظار نہیں ہوتا، پوری ہفتہ میں انتظار کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ سورہ یاسین مبین کے ساتھ بتائی تھی، میں الحمدللہ 1 منتھ سے کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ اس مقصد کے لیے کر رہی ہوں، لیکن وہ اٹکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ یقین سے کیجئے، میری زندگی 30 سال سے میں نے جس کو بتایا ہے، آپ یقین کیجئے، اللہ اکبر، آپ کبھی تھوڑا صدقہ بھی نکال دیجئے، کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھیے اور اللہ سے کہیے اللہ تیرا کلام میں پڑھ رہی ہوں، یہ قرآن کا دل ہے، اور سورہ قریش بھی قرآن کی ہے، اور اس میں اکابرین بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین نے بتایا ہے کہ اس میں ساری مصیبتوں کے لیے اللہ پاک نے اس کے اندر ماشاءاللہ شفا رکھی۔ میں مفتی صاحب کیا کرتی ہوں، جب سورہ یاسین شروع کرتی ہوں، درود شریف 3-4 مرتبہ درود ابراہیمی شروع پڑھ کر پھر شروع کرتی ہوں، پھر جب ساری پوری سورہ یاسین کو مکمل سورہ قریش کے ساتھ مکمل کر لیتی ہوں، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر دعا مانگتی ہوں۔ بہت زبردست عمل ہے، انشاءاللہ آپ کرتے رہیے، یقیناً اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ سن لے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، میں 2-3 میں لائف کبھی بھی آئی نہیں ہوں، آج میں پہلی دفعہ آپ کا پرائیویٹ نمبر لیا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کب فون کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو لیکن مجھے پہلی دفعہ میں نے آپ کی باتیں سن کر تو مجھے بھی جذبہ پیدا ہوا کہ میں سنتے ہیں تو سن لیں، تو میں پہلی دفعہ آپ کے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد میں اللہ مکمل کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنے بچے اس کو 2 سال ہو گئی شادی کو، بچے اس کے ساتھ ساتھ آپ استغفار بھی کریں، جو ابھی میں کہنے جا رہا تھا کہ استغفار بھی کریں، اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا ہے، تو یہ بھی پڑھیں اور چلتے پھرتے اللہم اغفر لی یا اپنے بچے کو بتائے، بس یہ اللہم اغفر لی کثرت سے کرے، چھوٹا استغفار کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسان کرے گا انشاءاللہ۔
کہ میں فون رکھوں گی. میں 2-3 مسئلے آپ کو میں پریشانی بتاؤں گی. پلیز میں فون رکھوں گی, مجھے بتانا. جی جی بتائیے. ایک مفتی صاحب یہ ہے کہ میرے بچوں کے لیے نماز کے پابند ہو جائیں, ان کے لیے مجھے کوئی دعا بتانا کہ الحمدللہ میرا بیٹا بھی عالم بن رہا ہے, ایک بیٹی بھی عالمہ بن رہی ہے. جی. لیکن نماز کی پابندی کبھی کرتے ہیں, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کرتے ہیں, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, ایسے کرتے صحیح ہیں. تو ان کے لیے ایک دوسری بات ہے, میں الحمدللہ میں جو کچھ آتا ہے آپ سے سنتی ہوں وہ بھی پڑھتی ہوں, پہلے بھی استغفر اللہ یہ میں پورا پڑھتی ہوں, لیکن پریشانی نہیں جاتی ہے. مجھے یہ نہیں پتا ہے. میرا ایک بیٹا کہتا ہے کہ ایک پریشانی جاتی ہے, دوسری آتی ہے امی شاید یہ نہ ہو کسی نے کچھ کیا ہو ہمارے گھر کے اوپر, آپس میں بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے غصے ہوتے ہیں, میرے سے بھی غصے ہو جاتے ہیں کبھی. تو ایسی چیزیں بہت چلتی ہیں, کوئی 2-3 مہینے سے بہت ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے, دوسری صحیح ایسی ہوتی ہے. ٹھیک میں بتاتا ہوں. اس لیے پلیز میں آپ کی بہت مہربانی ہوگی مجھے نماز کے لیے اور پریشانی کے لیے. تو جو میں سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں اس کے اندر میں سب پریشانی کے لیے اللہ کے سامنے گر گڑا کر بتاؤں تو وہ بھی چل سکتا ہے. جی 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 جو بھی ہو. تو مجھے پلیز آپ کی بہت مہربانی ہوگی, مجھے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کچھ ہوا ہے یا میرے گھر کے اوپر. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عمل گھر کے لیے, انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو اتنی لمبی زندگی دے, آپ کو اس چینل پر بار بار آنے کی اللہ پاک آپ کو توفیق دے, ہم لوگ آپ سے اور زیادہ اسلام کے لیے سیکھ سکیں. اور آپ دعا فرماتے رہے, اللہ ہم سب کو عافیت دے. ہر وقت دعا ہے آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال لے لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 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 بولیے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ جی ٹھیک ہو بیٹا؟ الحمدللہ. آپ اللہ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس گھر میں اتنی پریشانی ہے بیٹا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتی ہوں بیٹا. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ سے ہمیں بڑے فائدے ہوئے. آمین. اور بس یہ ہمارے گھروں میں بھی بیٹا بڑی دیر سے کچھ ایسی چیزیں ہیں, بس بڑے بیٹے کو تو بالکل پاگل ہی اس نے کر دیا ہے. اچھا. تو اتنا بولتا رہتا ہے, کبھی کچھ بیچارہ جو کام کرتا ہے کوئی برکت نہیں ہے, کچھ نہیں, کوئی بزنس نہیں, کچھ ہوئی, وہ سارا کچھ چھوٹا بیٹا اس کا بھی کام لگ جاتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے. اور گھر میں یہ چیزیں تو ہیں ہمارے, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا. میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں, گھر میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے کون سا عمل ہے آپ سنیے, انشاءاللہ میں بتا رہتا ہوں. جی اوکے بیٹا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ حسن الجزا. اللہ آپ کو عافیت دے. آمین آمین. دعا میرے بچوں کے لیے کرو, ضرور دعا کروں گا. اللہ عافیت دے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو گھر کی, باہر کی, اندر کی, اللہ دور فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین. اللہ آپ کو جزا دے گا بیٹا, اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. آمین یا رب العالمین. آپ کا پروگرام واقعی بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہیں تو آپ کا پروگرام ضرور سنتی ہوں ہمیشہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دعا کرتے رہنا انشاءاللہ. اچھا, یہ سوال کیا تھا تو وہ آئل کے اندر میں دم کر لے. وہ دونوں دعائیں جو میں نے بتائی, درد کے لیے, بیٹا بیمار ہے اس کے لیے بھی. دیکھو ایک وظیفہ ہے جو بہت بڑے بزرگ نے مجھے اجازت دی ہے, میں آپ لوگوں کو بھی اجازت دیتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کچھ اجازت والی باتیں میں اپنے دل میں لے کر قبرستان چلا جاؤں, انتقال ہو جائے. میں آپ سب کو اجازت دے دیتا ہوں. آپ کو ایک وظیفہ آج میں دینا چاہتا ہوں جو مجھے ایک بہت بڑے مفتی اور بزرگ سے مجھے ملا ہے, اور وہ ہے سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ 11 بار پڑھنی ہے, اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 بار پڑھنا ہے. اور آخری 3 کول ہے قل هو اللہ احد, فلق اور ناس, تینوں صورتوں کو 11 بار پڑھ کر, اور پھر آخر میں درود ابراہیمی ہے وہ 11 بار پڑھ کر. اگر کسی کے گھر میں جن ہے, اگر کسی کے بدن میں ہے, تو آپ مسٹرڈ آئل میں یا اولیو آئل میں اس کو دم کریں. پانی میں بھی دم کریں, پانی میں دم کر کے نہلائیں, اس کو غسل کرائیں. اور اگر بدن میں ہے تو غسل بھی کرائیں اس کو 3 دن کے لیے مسلسل, اور آئل میں دم کر کے اس کے بدن کے اوپر مالش کریں. وہ جادو کے اثرات, وہ شیطانی اثرات, وہ سحر کے اثرات, وہ مسان کے اثرات
مسان ایک الگ جن ہوتا ہے، شیطان جنات ایک الگ ہوتا ہے۔ مسان ہندو لوگ مر جاتے ہیں، جلاتے ہیں، ان کی راکھ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جادوگروں سے، جادو کرنے والوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان تمام کے لیے 11 بار یہ عمل پڑھ کر ایک مسٹرڈ آئل میں دم کر کے اس کو بدن میں مساج کرنا ہے۔ درد کے لیے بھی اچھا ہے۔ اسی طرح درد اگر سحر کی وجہ سے ہو، جادو کی وجہ سے ہو، شیطان کی وجہ سے ہو، اس کے لیے بھی مجرب عمل ہے۔ پانی میں دم کر کے نہلائیں۔ اور گھر کے اندر میں اگر کوئی اثرات ہو، گھر کے اندر میں کوئی چیز پریشان کرتی ہو، شیطان کسی نے چھوڑا ہو یا کسی نے بھیجا ہو یا خود آیا ہوا ہو، تو 1 گلاس پانی لیں اور اس کے اندر میں کوئی خوشبو ملا دیں، چاہے وہ عطر ہو، چاہے وہ پرفیوم ہو، کوئی خوشبو، یا روز واٹر ہو، چاہے کیوڑا واٹر ہو، ملا کر اس کے اندر میں 7 بار آیت الکرسی آپ دم کریں۔ انشاءاللہ اس کو دم کر کے گھر کی ہر کونے میں اس پانی کو آیت الکرسی پڑھتے چھڑک دیں۔ 7 بار پڑھ کے پانی میں دم کر لیں، اس خوشبو والے پانی میں، پھر پڑھتے دم کریں چھڑکے گھر میں۔ انشاءاللہ 3 دن 7 دن 11 دن عمل کرو گے، گھر میں سکون، راحت، برکتیں ہوگی، شیاطینی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی، جیسے ایک ہماری سسٹر نے سوال کیا تھا کہ بیٹا نے شادی کی ہے، پاکستان سے آیا ہوا ہے، بہن کا بیٹا، اور ابھی غلط راستے پر چلا گیا ہے، ان کے لیے سب سے اچھا عمل ہے، اگر وہ گھر پر نہیں آتا، شراب پیتا ہے، ڈرگز لے رہا ہے، تو ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے اجازت دی ہے 3 نام کی، اور وہ نام ہے یا رحمانو، یا رحیمو، یا ہادی۔ اور اگر گالیاں بھی دیتا ہو، نافرمان بھی ہو، برائی بھی کرتا ہو، تو 4 نام ملا لیں، یا رحمانو، یا رحیمو، یا ہادی، اور یا باسطو۔ 111 بار ساتھ میں ملا کر سب کو پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر دعا کرے سجدے میں جا کر، یا ان کو پانی میں پلا دے، کام ہو جائے گی۔ ایک اور کال لے لیتے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر بتائیے۔ مفتی صاحب، میرا بیٹا ہے 12 سال کا۔ جی۔ وہ بچپن سے تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن ابھی یہ نیلی 2 سال ہو رہے ہیں کہ وہ ایک دم سے نا اسے غصہ بہت آتا ہے، اچھا۔ اور وہ مجھے مارتا بھی ہے، وہ گالیاں بھی نکالتا ہے، اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اسے یہ کوئی اوٹسٹک جو چائلڈ ہوتی ہے نا، کہ وہ ہے، وہ بیماری ہے ایسے۔ اچھا۔ لیکن وہ دوائیں بھی کھا رہا ہے، اور بہت کچھ کیا ہے میں نے، لیکن اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ اس کی کنڈیشن ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ رقیہ کر کے بتائیں کہ اس کے ساتھ اصل ایک مسئلہ کیا ہے اسے۔ آپ ایک عمل ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کو 21 بار صبح میں اور 21 بار شام میں اس کو پڑھیں، اور پڑھ کے اس کے کان میں دم کریں، اور وہ ہے آیت کریمہ سورۃ یاسین شریف کی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اعوذ باللہ پڑھ کر اس آیت کریمہ کو 21 بار پڑھیں۔ یہ سورۃ یاسین شریف کی 23ویں سپارے میں 30ویں رکوع میں یہ آیت ہے۔ اس کو 21 بار صبح شام پڑھ کے اس کے کان میں دم کر، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مفتی صاحب، بدتر مسئلہ کیا ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی ایسا کچھ کرنے نہیں دیتا۔ میں صبح یاسین پڑھ کے تو اسے پانی وغیرہ دوں تو وہ پی لیتا ہے، لیکن کچھ بندوں نے بولا ضروری نہیں ہے اس کے کان میں دم کریں، آپ صرف اس کو پڑھ کر کے دم کر کے دیں، یا کچھ اس کا نام لکھ کر اس پر دم کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا دعائیں کریں، اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کان میں دم کرنے کا۔ وہ تو کہتا ہے بس میرے قرآن کو پڑھ کے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سن لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھڑا سنانا چاہیے، اپنی پریشانی سنانی چاہیے آیت کریمہ پڑھ کر، اللہ تیرے کلام کی برکت سے میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ تو دعاؤں سے بھی ہزاروں مسئلے حل ہوتے ہیں، لاکھوں مسئلے دعاؤں سے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے کان میں دم کرنا ضروری نہیں ہے۔ 2 سال ہو رہے ہیں کہ مجھے جو بھی کچھ بتاتا ہے پڑھنے کے لیے، الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں 5 ٹائم، دعائیں بھی کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن ابھی پتہ نہیں کوئی ٹائم قبولیت کا ٹائم نہیں ہے یا کچھ نہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دیکھو، قبولیت کا ٹائم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اور نمبر 2 ہر فرض نماز کے بعد ترمذی شریف کی حدیث ہے
ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، آسمان، پہاڑ، زمین ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر آپ تسبیح فاطمی یا استغفار کرنے کے بعد اللہ سے کہیں تو فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول کرتا ہے، میری اس دعا کو قبول کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اگر وہ بچہ، جی ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ایکچولی میرے پاس نا میرا ویزے کا مسئلہ چل رہا ہے جی، اور تقریباً 10 سال سے ہے، اور میں کافی دعائیں بھی پڑھتی ہوں، تو مجھے اس کی سلسلے میں بتا دیں، میری مطلب بہت ہرڈلز ہیں اس میں ہر طرح کی نا، جی اور میرا لاسٹ آ گیا ہے، میں اوور اسٹیئر بھی ہو گئی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی لاسٹ ہیئرنگ ہے، تو مطلب بہت زیادہ اس میں ہرڈلز ہیں، مطلب اب کیس لینے والے کیس ہی نہیں لیتے ہیں، حالانکہ میں پیسے دے رہی ہوتی ہوں، اور پیسے کی بھی تنگی ہو گئی، 10 سال سے لڑ رہی ہوں۔ آپ ایجنٹ سے پہلے سب سے بڑا ایجنٹ جو ہمارا وکیل ہے اللہ، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر، میں نے جتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے جن کا ریجیکٹ ہو گیا تھا، جن کو کہا گیا تھا کہ آپ کو کنٹری چھوڑنا ہے، میں نے ان کو ایک آیت کریمہ جو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس اتنا ہی پڑھنا، نعم المولا نہیں پڑھنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے خود اپنے آپ کو وکیل کہا ہے۔ اس کو 500 بار پڑھ کر آپ کو بس گر گرا کر دعا کرنی ہے۔ خود دیکھیں گے، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ سامنے سے انکار تھا، لیکن انہوں نے خود بلا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف، لوگوں کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھ کر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، مطلب یہ 500 دفعہ پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے؟ کوئی بھی ٹائم کوئی متعین نہیں ہے، اللہ ہر وقت سنتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو مجھے ڈیلی پڑھنا ہے 500 مرتبہ 2 رکعت؟ جی، اس کو آپ پابندی سے پڑھیے، 21 دن، 31 دن، 40 دن آپ کر کے دیکھیے، جن کو میں نے بتایا کام ہو گیا ماشاءاللہ۔ بس آپ میری دعا کیجیے گا، کیونکہ میری عادات سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر سال سے میں مطلب اس بات اللہ آپ کی رکاوٹ کو دور فرمائے، ویزا کا مسئلہ اللہ آسان فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں ریت سے بہت پریشان ہوں اس سلسلے میں، اللہ آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، 2 لڑکی نے سوال کیا تھا کہ وہ شادی ہوئی ہے، تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر یہ دونوں لڑکیاں جب گھر میں آتی ہے تو بس گالیاں وغیرہ دیتی ہے، تو یہ اللہ کے 3-4 نام میں نے جو پہلے بتایا، یا رحمانو، یا رحیمو، یا ہادی اور یا باسطو، اس کو ضرور پڑھیں کھانے میں پینے میں، یا ان کو دیکھ کر یا اللہ سے دعا کرے، یا رحمانو، یا رحیمو، یا ہادی اور یا باسطو، انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور بچے کی نماز کی پابندی کے لیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْدَىٰ، وَوَجَدَكَ سورہ وَالضُّحَىٰ کی آیت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْدَىٰ، 7 بار پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور گھر کی پریشانی کے لیے میں نے بتایا ہے، آیت الکرسی پانی میں دم کر کے انشاءاللہ گھر میں چھڑکے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں سب کے لیے، اللہ پاک سب کی مصیبت کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اللہ، لوگ محبت و پیار سے تیری باتوں کو سنتے ہیں، اللہ سب کی ہلاکت، سب کی مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلوں کو اور آنے والے جتنی بھی مشکلیں اللہ سب کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔